السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت نے وہی کام کیا ہے جو پہلے بھی حکومت کرتی رہی ہے کہ 2 دن سے خبریں چلتی رہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے حوالے سے کہ شہباز شریف کا نام ECL میں حکومت نے ڈال دیا ہے، اور عید کے دن، چھٹی کے دن حکومت نے سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کی منظوری لی ہے وفاقی کابینہ سے، اور عید کے دن دفاتر کھلوا کر ECL میں ان کا نام ڈال دیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے عید کے دن جو میڈیا ٹاک کی تھی نماز عید کے بعد، اس میں انہوں نے کہا تھا، یہ تمام میڈیا نے یہی رپورٹ کیا کہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نام ڈال دیا ہے، سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لے لی گئی ہے وفاقی کابینہ سے۔ لیکن اب وہی شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وزیر داخلہ، اب انہوں نے پینترا بدل دیا ہے اور انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ شہباز شریف کا ابھی تک نام ECL میں نہیں ڈالا گیا۔ یہ خبریں غلط چلی ہیں اور ان کا نام سمری موو کر دی ہے کیبنٹ ڈویژن کو، ابھی تک وہ واپس نہیں آئی۔ جلد نام شامل کر دیا جائے گا، ایڈ کیا جائے گا ECL میں، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ یہ منڈے کو بھی ہو سکتا ہے اور یہ ٹیوزڈے کو بھی ہو سکتا ہے، بہرحال ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ شیخ رشید احمد کو وضاحت، اس سے پہلے فواد چودھری بھی یہ وضاحت کر چکے تھے، لیکن شیخ رشید احمد نے، فواد چودھری نے ایک وضاحت کی تھی کہ نام ابھی تک نہیں ڈالا، لیکن شیخ رشید احمد نے اسی دن ہی کہا تھا کہ نام ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن اب شیخ رشید احمد دوبارہ وہ وضاحتیں جاری کر رہے ہیں، تو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کیا ہو گیا ایسا کہ حکومت کو وضاحتیں دینے پڑ رہی ہیں؟ اور جبکہ وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں جاری بھی کروائی گئیں، چلوائی بھی گئیں، اور نون لیگ نے بھی اس پہ رد عمل دیا۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اس پہ شدید رد عمل دیا اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے اعصاب پر شہباز شریف اتنے سوار ہیں کہ وہ چھٹی کے دن، عید کے دن بھی شہباز شریف ان کے اعصاب پر سوار ہیں کہ، اور عید کے دن ان کا نام ECL میں ڈلوا دیا گیا ہے۔ یہ نون لیگ نے بھی کہا تھا، اور ذرائع کے حوالے سے، وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے خبریں بھی چلی۔ تو یہ مجھے نہیں لگ رہا ایسا کہ خبریں ایسے چلی ہیں۔ یہ PTI حکومت کا طریقہ واردات یہ رہا ہے ماضی میں بھی۔ مجھے کچھ مثالیں یاد ہیں، میں آپ کو یاد کراتا چلوں گا کہ کچھ پہلے بھی اس طرح کے اقدامات حکومت نے کیے ہیں کہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چلواتی رہی ہے، اور پھر ٹیمپریچر دیکھتی رہی ہے، ری ایکشن دیکھتی رہی ہے کہ آگے کتنی مزاحمت ہو رہی ہے، کتنا ری ایکشن آتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پینترا بدل لیتی ہے حکومت۔ تو شیخ رشید احمد کو ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ کہاں سے حکم ملا شیخ رشید احمد کو کہ بھئی نام نہیں ڈالنا یا وضاحت کر دیں؟ کیا ہوا؟ شیخ صاحب وزیر داخلہ ہیں، ظاہر ہے حکومت ان کے پاس ہے، لیکن اس معاملے پر میں اس معاملے پر بھی بات کروں گا، اور ماضی کی بھی کچھ مثالیں دوں گا کہ پہلے حکومت کس طرح کرتی رہی ہے۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے حکومت نے کہا کہ سرکولیشن، حکومت کے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے حکومت نے یہ خبریں، یا ظاہر حکومت چلواتی رہی ہے، پہلے بھی کرتی رہی ہے۔ ہمارے جو بیٹ رپورٹرز حضرات ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ظاہر ہے میں تو PTI نہیں کرتا، لیکن ہمارے یار دوست ہی ہیں سارے صحافی، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی کہاں سے یہ خبریں آئی ہیں، تو حکومت ہی چلوا رہی ہوتی ہے۔ تو پہلے حکومت نے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلوائی کہ سرکولیشن سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ سے منظوری لے لی گئی ہے اور شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اس کی تصدیق بھی کی، جو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا عید کے دن، نماز عید کے بعد، اور لیکن اس کے بعد نون لیگ کا شدید رد عمل آیا اور تنقید بھی ہوئی مختلف حلقوں میں کہ بھئی یہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ عید کے دن بھی شہباز شریف، ان کو یاد ہے، عوام کو ریلیف وغیرہ کوئی گڈ گورننس کے حوالے سے، کوئی اقدامات کرنے کے حوالے سے
کوئی سوچنے کے بجائے یہ عید کے دن بھی اپوزیشن کو رگڑا دینے اور اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ تو اس کے بعد فواد چودھری نے ٹویٹ کر دیا کہ بھئی ابھی تک ہم نے نام نہیں ڈالا، یہ غلط خبریں ہیں۔ اب اس کے بعد پھر بھی خبریں چلتی رہیں، فواد چودھری کی وضاحت بھی چلی، لیکن خبریں بھی ساتھ ساتھ یہ چلتی رہیں کہ شہباز شریف کے خلاف شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب شیخ رشید احمد نے دوبارہ وضاحت کر دی ہے، اپنے ہی بیان کی تردید سمجھے کر دی کہ نہیں جی ابھی تک شہباز شریف کا نام ECL میں نہیں ڈالا، ہم نے سمری بھیجی ہوئی ہے کیبنٹ ڈویژن کو، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی، نام ضرور ڈالا جائے گا ECL میں، لیکن اس میں 2-4 دن لگ سکتے ہیں، منڈے کو بھی آ سکتی ہے سمری واپس، اور ٹیوزڈے کو بھی آ سکتی ہے، اس کے بعد نام شامل کر دیں گے۔ 15 ملزمان ہیں، جن میں سے باقیوں کے نام تو ECL میں شامل ہیں، لیکن 5 مفرور ہیں۔ شہباز شریف کا نام ECL میں نہیں تھا، تو شہباز شریف کا بھی ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ شہباز شریف ملک سے باہر جائیں، کیونکہ شہباز شریف کے خلاف جو مقدمات ہیں، جو کیسز ہیں، انکوائریز چل رہی ہیں، ان کو شہباز شریف فیس کریں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو حکومت نئے مقدمات ہیں شہباز شریف کے خلاف، وہ بھی کھولنا چاہ رہی ہے۔ حدیبیہ یعنی پرانے مقدمات، نئے مقدمات تو نہیں ہیں، پرانے ہی مقدمات جو ختم ہو چکے ہیں، جو عدالتیں ختم کر چکی ہیں، ہائی کورٹ ختم کر چکی ہے، سپریم کورٹ ختم کر چکی ہے، لیکن حکومت اس میں اور اینگل نکال کر اور کچھ چیزیں نکال کر اس کو زندہ رکھنا چاہ رہی ہے، زندہ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کی دوبارہ اثر نو جو ہے انویسٹیگیشن کرانا چاہ رہی ہے۔ FIA کو اس معاملے میں آگے رکھا جا رہا ہے، اور مختلف جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں ان کو اس پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ وزراء خود آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ نئی چیزیں، نئے شواہد اور نئے ثبوت اگر مل جائیں تو کسی بھی کیس کو ری اوپن کیا جا سکتا ہے، اثر نو تحقیقات کرائی جا سکتی ہے، لیکن قانونی جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، جو سینئر وکلاء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کیس ختم ہو چکا ہے، ایک دفعہ عدالتوں نے ختم کر چکی ہیں، عدالتیں ہائی کورٹ بھی ختم کر چکی ہے، سپریم کورٹ بھی ختم کر چکی ہے، تو اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا لیگلی طور پر، لیکن حکومت بضد ہے کہ ہم جی ری اوپن کریں گے، اس میں بڑے سکم ہیں، اور اس کو پراپر اس کا ٹرائل نہیں ہوا، اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ایشو کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایشو وہی ہے ڈیل والا، جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو تاثر ہے ایک، جس کی نون لیگ کے کچھ رہنما بھی تصدیق کر رہے ہیں، اب تصدیق کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ محمد زبیر کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں، یا ہماری صلح ہو گئی راول پنڈی کے ساتھ۔ تو اس معاملہ وہی ہے ڈیل کا، کہ PTI حکومت نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مقتدر قوتوں کے ساتھ یا راول پنڈی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے معاملات سیٹل ہوں اور مسلم لیگ نون کی صلح ہو۔ یہ اس پہ PTI حکومت بڑی پریشان ہے، بہت خوفزدہ ہے کہ بھئی ہمارا تو پتہ کٹنے والا ہے، ہم نے تو کوئی پرفارمنس بھی نہیں دی، 3 سال گزر گئے، ہم نے تو بڑے دعوے کیے تھے اور ڈیلیور بھی کچھ نہیں کیا، احتساب بھی صحیح پراپر نہیں کر سکے، لیکن اب نون لیگ کے معاملات اگر بن گئے تو پھر ہم تو ڈراپ ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب کو یہ پریشانی ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف کو رگڑا دینا چاہ رہے ہیں، شہباز شریف کو ECL میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا، اور نئے سرے سے مقدمات اور نئے سرے سے FIR انویسٹیگیشنز جو ہیں نئے سرے سے شروع کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاکہ مقتدر قوتوں کے ساتھ، راول پنڈی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو نون لیگ کے معاملات طے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، ان کو کسی صورت بھی سبوتاج کیا جا سکے۔ تو یہی کوشش ہے PTI حکومت کی، اور ECL میں نام ڈالنا، ملک سے باہر جانے سے روکنا، ری اوپن مقدمات، ختم شدہ مقدمات ری اوپن کرنا، دوبارہ انویسٹیگیشنز، یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لیکن اب شیخ رشید احمد نے وضاحت کی ہے، وزیر داخلہ نے
وضاحت کی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ مقتدر قوتوں کی طرف سے حکومت کو کہا گیا ہے، حکم ملا ہے کہ بھائی اس طرح نہ کرو، جو آپ کر رہے ہو یہ نہ کریں اس طرح۔ شہباز شریف ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے، ان کا نام ECL میں نہ ڈالا جائے۔ تو یہ خبریں اب مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، خابرو لوگ کہہ رہے ہیں، صحافی کہہ رہے ہیں کہ بھائی شٹ اپ کال، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ PTI حکومت کو شٹ اپ کال ملی ہے راولپنڈی کی طرف سے، مقتدر حلقوں کی طرف سے، کہ بھائی کام نہ بگاڑیں، جو معاملات طے ہونے جا رہے ہیں تو طے ہونے دیں، اس طرح نہ کریں، شہباز شریف کو اتنا رگڑا نہ دیں۔ تو اس کے بعد شیخ رشید احمد نے یہ شاید وضاحت کی ہے، لیکن اس خبر میں بھی کیونکہ خبریں زیادہ تر تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار خبریں باؤنس بھی ہوتی ہیں، خبریں ہوائی بھی ہوتی ہیں کبھی کبھار، لیکن زیادہ تر میں خبروں پہ کم از کم اسی لیے ریلائے کرتا ہوں کیونکہ خبریں جب ہم دے رہے ہوتے ہیں یا صحافی دے رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے جیسے دوست ہیں جو مارکیٹ میں فیلڈ میں موجود ہیں، ان کی اکثر خبریں درست ہوتی ہیں۔ ہاں، خبر اس طرح باؤنس ہوتی ہے کہ حکومت نے ایک خبر چلوا دی، وہ صرف یہ چیک کرانے کے لیے کہ بھائی ٹیمپریچر کیا ہے، اس پہ ری ایکشن کیا آتا ہے، لوگ اس پہ یا اپوزیشن اس پہ کیا، جو پارٹی ہے وہ کیا رد عمل دے رہی ہے، یعنی دوسری پارٹی جو ہے، یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا پھر واپس لے لیا، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کا معاملہ جب آیا تھا، ECC نے سمری تیار کر کے، ECC جس میں وزیر خزانہ اور وزیر تجارت اور یہ سب ہوتے ہیں، وزیر اعظم سمجھے خود بھی ایک وزیر ہیں، بہت ساری وزارتوں کی جو قلمدان ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہیں، تو وہ جو قلمدان عمران خان کے پاس ہیں جن وزارتوں کے، وہ ان وزارتوں کے وزیر بھی ہیں۔ تو سمجھیں کہ سمری جس وزارت نے تیار کی، اس وزارت کے وزیر جو ہیں عمران خان تھے، تو عمران خان صاحب نے، ان کی وزارت نے سمری بھیج دی کابینہ کو، لیکن کابینہ نے مسترد کر دی۔ تو یعنی یہ فیصلہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس طرح ہوتا ہے، پہلے بھی حکومت اس طرح کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ نیب نے خبریں چلوائیں، 2 دفعہ اس طرح ہوا ہے، 2-3 دفعہ ہوا ہے کہ بھئی مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب نے انکوائریز شروع کر دی ہیں۔ یہ خبریں چلتی رہیں اور پھر خبریں آئیں درمیان میں، یعنی 2-3 دن چلتی رہیں، پھر خبریں آئیں جی مولانا فضل الرحمان کے جو اثاثوں کی تفصیلات ہے وہ نیب نے حاصل کر لی ہے، اور پھر بھی یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہفتے کے بعد، یعنی نیب نے 1 ہفتے کے بعد وضاحت، چھوٹی سی 3-3.5 لائنوں کی وضاحت جاری کر دی کہ جی مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی ان کو طلب، پہلے خبریں یہ چلیں کہ مولانا فضل الرحمان کو نیب نے طلب کیا ہے، لیکن ہفتے کے بعد پھر نیب نے یہ خبریں چلوائیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کو طلب نہیں کیا گیا، لیکن ان کے خلاف انکوائریز نیب KPK میں جو ہے پشاور میں چل رہی ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑی تو ان کا موقف جاننے کے لیے ان کو بلایا جائے گا۔ یہ اس طرح کی وضاحت، تو یہ ٹیمپریچر چیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا میڈیا ٹرائل بھی اس میں مقصد ہوتا ہے، ٹیمپریچر چیک کرنا بھی ہوتا ہے کہ بھئی میڈیا ٹرائل کرو، بدنام کرو، اور پھر ٹیمپریچر اور رد عمل بھی چیک کرو، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک نیت جو حکومت کی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی میڈیا کو بھی انگیج کرو، لوگوں کو، سیاستدانوں کو، اپوزیشن کو، پبلک کو انگیج کرو، تاکہ وہ ہماری نااہلی پر سوالات نہ اٹھائیں، ہماری بیڈ پرفارمنس پر سوالات نہ اٹھائیں، ہم سے پوچھیں نہ لوگ مہنگائی کی طرف، مہنگائی کے حوالے سے سوال نہ اٹھائیں، لوگ جو ہم نے وعدے کیے تھے اس پر لوگ ڈسکس نہ کریں، میڈیا پروگرام نہ کرے، ٹاک شوز نہ ہوں، خبریں نہ چلیں، ویلاگز نہ ہوں۔ تو یہ نئی خبریں اور فیلرز جو ہیں حکومت مارکیٹ میں چھوڑ رہی ہوتی ہے، یہی مقاصد ہوتے ہیں کہ ایک تو میڈیا ٹرائل شہباز شریف کا ہوتا رہے گا، مولانا فضل الرحمان کا ہوتا رہے گا، وہ رد عمل دیتے رہیں گے، ہم پریس کانفرنسز کر رہے ہوں گے،
یعنی وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوں گے، لائیو چل رہی ہوں گی، میڈیا انگیج رہے گا، میڈیا کو پھر شام کو ان چٹکلوں پہ وزراء کی پریس کانفرنسز پہ میڈیا ٹاک شوز کرے گا، خبریں چلتی رہیں گی، بلیٹنز انگیج رہیں گے، لوگ متوجہ رہیں گے، ٹی وی دیکھنے والے پبلک جو ہے اس پر مصروف رہے گی، تو ہماری نااہلی اس میں چھپ جائے گی۔ یہ